السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پچھلی ویڈیو میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں، اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم کچھ دلچسپ واقعات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جن کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا پورا مفہوم آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا۔ ناظرین گرامی، ان میں سے پہلا واقعہ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا ہے۔ سیرت ابن ہشام میں پورا قصہ ابن اسحاق کے حوالے سے مذکور ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ مذہب عیسائیت کے پیروکار تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور قبیلہ بنو طی سے 1/4 مال غنیمت وصول کر کے گزر بسر کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ جب کسی نے مجھے محمد ابن عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا تو ان کا نام سنتے ہی مجھے شدید نفرت محسوس ہوئی، اور جب ان کی فوجیں مدینہ کے ارد گرد علاقوں میں نکلنے لگی تو مجھے فکر ہونے لگی، اور میں نے اپنے ایک عربی غلام سے کہا، تیرا بلا ہو، میرے لیے موٹے تازے تیز رفتار اونٹوں کا ایک گلا تیار رکھنا۔ جو ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکروں کی خبر پہنچے مجھے اطلاع دے دینا۔ ایک دن وہ دوڑتا بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر آ گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں اہل و عیال کو اونٹ پر بٹھا کر اور ضروری ساز و سامان لے کر ملک شام کی جانب اس خیال سے چل دیا کہ وہ میرے ہم مذہب ہیں، اور اس بگ دوڑ میں میری بہن صفانہ پیچھے رہ گئی، جو روانگی کے وقت کسی ضروری کام سے کہیں گئی ہوئی تھی۔ اسلامی فوج بنو طی کو شکست دے کر بہت سی عورتوں اور بچوں کو قید کر کے مدینہ لے گئی۔ ان قیدیوں میں میری بہن صفانہ بنت حاتم بھی تھی، اور ان سب کو مسجد کے قریب احاطہ میں رکھا گیا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے تو وہ کھڑی ہو گئی اور کہا، یا رسول اللہ، ہلک الوالد وغاب الوافد فمن علی من اللہ علیک، یعنی یا رسول اللہ، میرا باپ فوت ہو گیا اور سرپرست بچھڑ گیا، آپ مجھ پر احسان فرمائے، اللہ آپ پر احسان فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارا سرپرست کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، عدی بن حاتم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا وہی جو اللہ اور اس کے رسول سے دور بھاگتا ہے؟ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے۔ دوسرے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیدیوں کے پاس سے گزر ہوا تو مذکورہ سوال و جواب ہوئے، اور تیسرے دن جب صفانہ بنت حاتم نے درخواست دہرائی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم پر احسان کیا اور تم سب کو آزادی دے دی ہے۔ جاتے وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوڑا عنایت فرمایا، سواری اور سفر خرچ وغیرہ دے کر اعزاز و اکرام کے ساتھ رخصت کیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں اپنی بہن کے حوالے سے بہت پریشان تھا اور اسی فکر میں رہتا تھا۔ ایک دن وہ شام کے قافلے کے ساتھ میرے پاس ملک شام آ پہنچی، اور پہنچتے ہی مجھے کوسنا شروع کر دیا کہ قطع رحمی کرنے والے ظالم، تو نے اپنے بال بچوں کے ساتھ راہ فرار اختیار کر لی اور اپنے باپ کی بیٹی اور اس کی عزت کو چھوڑ آیا۔ معافی تلافی کے بعد میں نے اس سے پوچھا، تم نے اس شخص
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسا پایا اور اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا، میری رائے یہ ہے کہ تم فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر یہ شخص اللہ کا نبی ہے تو اس کی جانب جلدی جانا باعث فضیلت ہے، اور اگر وہ بادشاہ ہے تو لوگوں کی قدر کرنا جانتا ہے، اس کے یہاں عزت والوں کو ذلیل نہیں کیا جاتا، اور تمہارا مقام و مرتبہ ہر ایک جانتا ہے۔ میں نے اس کی رائے پر مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ مدینہ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کون؟ میں نے کہا، عدی بن حاتم طائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا پرجوش استقبال کیا اور مجھے اپنے گھر لے گئے۔ راستے میں ایک کمزور بوڑھی عورت نے انہیں روک لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک اس کی باتیں سنتے رہے اور وہ اپنی مشکلات اور ضروریات بیان کرتی رہی۔ میں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم یہ بادشاہ تو نہیں ہے۔ پھر گھر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا چمڑے کا گدھا میری طرف بڑھایا اور فرمایا، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا، نہیں، آپ اس پر تشریف رکھیے، مگر آپ نے حکم دیا تم اس پر بیٹھو۔ میں گدھے پر بیٹھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر تشریف فرما ہوئے۔ اب میں نے پھر دل میں کہا، خدا کی قسم یہ تو بادشاہوں والا معاملہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، کیا تو رکوسی فرقہ سے تعلق نہیں رکھتا؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں رکوسی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا سوال تھا، کیا تم اپنی قوم سے مال غنیمت کا چوتھا حصہ وصول نہیں کرتے تھے؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وصولی تمہارے دین کے مطابق حلال نہ تھی۔ میں نے کہا، جی، آپ کا فرمان درست ہے۔ اب میں بخوبی جان گیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ جو باتیں عربوں کو بالکل معلوم نہیں تھی آپ ان سے واقف ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شبھتا ہوا سوال پوچھا کہ اے عدی، شاید دین اسلام میں داخل ہونے سے یہ امر مانع ہے کہ مسلمانوں کی مالی حالت بہت کمزور ہے۔ خدا کی قسم، مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ دینے والے سبھی ہوں گے اور لینے والا کوئی نہ ہوگا، اور شاید یہ بات بھی مانع ہو کہ یہ لوگ تعداد میں بہت کم ہے اور پوری دنیا ان کی دشمن ہے۔ خدا کی قسم، دین کا غلبہ اس طرح ہوگا کہ تو سنے گا اور دیکھے گا کہ ایک خاتون زیورات سے لدی تنے تنہا اپنے اونٹ پر سوار ہو کر قادسیہ سے سوار ہوگی اور حج بیت اللہ کے لیے مکہ کا سفر کرے گی اور اسے کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ اے عدی، ممکن ہے کہ تو نے سوچا ہو دنیا میں بہت سے بادشاہ اور سلاطین ہیں اور ان لوگوں میں کوئی تاجدار نہیں ہے۔ بخدا تو سن لے گا کہ بابل کے سفید محلات ان لوگوں کے ہاتھوں فتح ہو جائیں گے۔ قیصر و کسریٰ ہلاکت سے دوچار ہوں گے اور کوئی کسریٰ پھر اس تخت پر نہیں بیٹھے گا۔ عدی کہتے ہیں، یہ سن کر میں نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے دو باتیں دیکھ لی ہیں، بابل کے محلات بھی فتح ہو چکے ہیں اور قادسیہ سے تنہا سفر کرنے والی عورت بھی میں نے دیکھی ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیسری بات بھی ضرور پوری ہوگی اور صدقہ و خیرات لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، اس پورے واقعہ پر نظر ڈالیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کی حسین اور خوبصورت تصویر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کے ساتھ کیسا اچھا برتاؤ کیا کہ انہیں صرف آزاد ہی نہیں کیا بلکہ اعزاز و اکرام کے ساتھ جوڑا عنایت فرما کر اور سواری اور سفر کا خرچ کا انتظام کر
کے رخصت کیا۔ پھر حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد پر ان کا پرجوش استقبال کیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہیں اپنے گھر لے گئے اور خود زمین پر بیٹھ کر انہیں گدھے پر بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی اخلاق اور برتاؤ سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام کا دامن تھاما۔ ناظرین گرامی، دوسرا واقعہ ایک بدزبان یہودی کے قبول اسلام کا ہے۔ زید ابن ثانہ یہودی سے کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض لیا تھا۔ وہ یہودی وقت مقررہ سے 3 دن پہلے ہی قرض کا تقاضا کرنے لگا اور بڑے گستاخانہ انداز میں شانہ مبارک سے چادر کھینچتے ہوئے بدزبانی شروع کر دی اور کہنے لگا، تم بنی عبد المطلب بڑے وعدہ خلاف ہو۔ اس کی بد کلامی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہی موجود تھے، ان سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے جھڑک کر اسے روکنا چاہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک کر فرمایا، اے عمر، تم نے ہم دونوں سے وہ طرز عمل نہیں اختیار کیا جو ہونا چاہیے تھا۔ مناسب یہ تھا کہ تم اسے جھڑکنے کے بجائے مجھے ادائے قرض اور وعدہ پورا کرنے کی تلقین کرتے اور اسے حسن طلب اور نرمی سے تقاضا کرنے کی ہدایت کرتے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ یہودی کا قرض ادا کرے اور اسے مزید 20 ساع جو دیں۔ اس طرز عمل اور عفو درگزر کو دیکھ کر یہودی بہت متاثر ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ یہودی کہا کرتا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مجھے ساری نشانیاں معلوم تھی، لیکن 2 باتوں کو میں نے آزمایا نہیں تھا۔ ایک یہ کہ آپ کا حلم آپ کے غصے سے زیادہ ہے، دوسرے یہ کہ ان پر جتنی سختی کی جائے اتنی ہی نرمی اور مہربانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ان 2 علامتوں کو بھی میں نے دیکھ لیا، اب آپ کی رسالت پر مجھے کوئی شک نہیں۔ تو ناظرین گرامی، آج مسلمانوں کی بدخلقی، فریب، دھوکہ دہی، خیانت اور معاملات وغیرہ میں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے مذاہب کے لوگ اسلام سے بدظن ہو رہے ہیں۔ گویا مسلمان اسلام کی طرف دعوت دینے کے بجائے جانے انجانے لوگوں کے قبول اسلام میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اور یہ کتنی بڑی بدنصیبی اور کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور تمام امت مسلمہ کو خوش خلقی، حسن اخلاق، حسن معاملہ، صلہ رحمی، وسعت ظرفی اور حسن معاشرت جیسی عظیم صفات سے متصف و مزین فرمائے، اور زندگی کے تمام شعبوں میں انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین گرامی، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ آپ کے دوست بھی ان ویڈیوز سے استفادہ کر سکے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔